پروگریسو ہارٹ فیلئر میں بھی جب یہ علامتیں ہوں تو اس میں بہت مفید ہے. دل کے بڑھ جانے میں بہت مفید ہے. عام طور پر جو دل پھیل جائیں وہ پھر سکڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. ڈاکٹرز کا تو یہی ورڈکٹ ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں اگر صحیح دوا دی جائے تو 6 مہینے سال کے اندر دل کا سائز خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے، نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلز جو فلیبی ہو جائیں یا ان میں طاقت نہ رہے سکڑنے کی، ان کو جب ٹون اپ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ الاسٹک بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی واپسی ایکسرسائز کی طرف شروع ہو جاتی ہے. ان میں اسپونجیا ایک اچھی دوا ہے اس قسم کے دلوں کے لیے. اور ایک بہت اچھی دوا رسٹاکس ہے. رسٹاکس خصوصیت سے ایسے کھلاڑیوں کے لیے یا پہاڑوں پر چڑھنے والوں کے لیے جن کو جوانی میں تو محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے دل پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، مگر دل کے اوپر کچھ باقی رہنے والے اثرات ضرور پڑ جاتے ہیں. اس لیے وائلنٹ ایکسرسائز کرنے والوں کے لیے یا ماؤنٹینئرز کے لیے یہ چوٹی کی دوا ہے. اور اس کے اندر یہ مستقل علامت آ جاتی ہے جیسا کہ اسپونجیا میں بھی، کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت، اونچائی پہ جاتے وقت خصوصیت سے سانس اکھڑ جاتا ہے. یہ شکل تو اس کی ایسی ہے جو دل کمزور ہوا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی بیماری ہے. لیکن ایکونائٹ سے اس میں ایک دوسری مشابہت بھی ہے. بعض دفعہ اچھا بڑا بیٹھے بیٹھے ایک دم بیماری شروع ہوتی ہے اور ساتھ خوف قبضہ کر جاتا ہے. تو دل کی حالتیں بعض دفعہ آہستہ آہستہ بگڑتی ہیں. مریض کو پتہ چلتا ہے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں. اس میں جب دل کی حالت بگڑتی ہے تو اچانک ہوتا ہے. یا تو مستقل چڑھائی کے وقت ہوگا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ایک دم کمزوری کا احساس ہو اور سانس اکھڑے، اس میں ایکونائٹ اگر مضبوط توانا دل والا پرخون انسان ہو، اور اگر کمزور ہوا اور ایسا تاریخ ہو اس کی کہ وہ اس کا دل پھیلا ہوا اور کمزور ہے، تو اس وقت پھر یہ دینی چاہیے اسپونجیا. اسپونجیا کے علاوہ ایک اور دوا بھی ایسے دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے. ایک دو اور بھی دوائیں ہیں. کون کون سی ہیں جی؟ کریٹیکس، ہاں ٹھیک ہے. اور کیکٹس نہیں، سورائنم اور قسم کا ہے نقشہ. سورائنم میں تو عموماً اچانک والا نہیں ہوتا. عموماً مریض لیٹ کے آرام محسوس کرتا ہے اور لیٹے ہوئے اس کی تکلیفیں دل کی کم ہوتے اس کو بظاہر آرام آ جاتا ہے. پھر جب چلنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے. لیکن لوراثراس ہے جو ایکونائٹ کی طرح کا ٹونک ہے لیکن لمبا اثر کرنے والا، اور سانس کا اکھڑنا، یہ ساری علامتیں جو اسپونجیا میں بھی ملتی ہیں یہ لوراثراس میں بھی پائی جاتی ہیں. مر گیا ہے، موت کا کوئی علاج نہیں نا. وہ تو ٹھیک کہتے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ موت کا کوئی علاج نہیں. انفیکشن ہوتی ہے اگر ایک دفعہ دل پہ حملہ ہوا ہو اور کوئی مسل ایسا ہو دل کا یا کوئی اس کا جز جس تک آکسیجن کچھ عرصے تک نہ پہنچ سکے تو وہ حصہ مر جاتا ہے. اور جب اس کو بعد میں الیکٹروکارڈیوگرام کرتے ہیں تو خواہ وہ کسی وقت پرانے زمانے میں ہوا ہو، وہ مرا ہوا حصہ وہ اسی کو اپنے آپ کو اسی طرح اس جگہ دکھاتا ہے. اور ان کو جو ڈاکٹر ہیں جو ریڈ کر سکتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اٹیک پہلے ہوا تھا، کون سا بعد میں ہوا اور کتنا تھا. تو وہ اس دائرے سے اس کی جو انفیکشن کی قسم ہے اس سے اندازہ کرتے ہیں. تو مرے ہوئے مسلز یا مرے ہوئے اعصاب، کوئی چیز بھی جو مر جائے وہ زندہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کا متبادل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں مری اس کو زیادہ ٹون اپ کرو.
اور اس سے استفادہ کرو. اللہ تعالیٰ نے دل کی حفاظت کے لیے تو بہت ہی غیر معمولی متبادل انتظام کیے ہوئے ہیں. بعض دفعہ اگر جو دماغ سے دل کو ہدایت جاتی ہے ہر لمحہ دھڑکنے کی، یہ خاص معین وولٹیج کے اوپر پلس آ رہی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو فوراً دل بند ہو جائے. اس کا بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی وولٹیج کی تبدیلی کے مسلسل پلس کا آنا ضروری ہے. اگر اس میں، اس کی رفتار میں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ پلس ابھی ہمیں معین پتہ نہیں، اس میں اگر کمی آ جائے تو اس کو بریڈی کارڈیا کہہ سکتے ہیں، دل کی رفتار کم ہوتی جائے گی. اگر اس کی وجہ سے پلس زیادہ ہو تو پھر تیزی آ جائے گی. مگر اس کو بھی، اس سینٹر کو جہاں بھی وہ ہے، اس کو بھی خون اور دوسری حالتیں اندر کی اس پر اثر ڈالتی ہیں. چنانچہ ضروری نہیں کہ وہ الیکٹریکل خرابی کی وجہ سے دل تیز ہو یا ہلکا ہو. بعض دوسری خرابیاں، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، گردے کے اثرات، پیچوٹری گلینڈ کی سیکریشنز، یہ ساری چیزیں اس مرکز پر اثر ڈال کر اس کو یہ کہتی ہیں کہ تمہیں اب تیز پیغام دینا چاہیے، اب آہستہ پیغام دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مختلف حالتوں کے مطابق دل لوڈ اٹھانے کے قابل ہو سکے یا بے ضرورت نہ زیادہ وزن اٹھائے. اس لیے یہ ایک جاری نظام ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. مثلا جب آپ تیز دوڑ رہے ہیں تو اگر یہ نظام نہ ہو تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ جس تیز رفتاری سے خون کو آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ اگر دل تیز نہیں دھڑکے گا اور سانس تیز نہیں چلے گا تو اس کو مہیا نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے نظام ہیں جن کے بعض دفعہ اتفاقی حادثوں کے نتیجے میں یا بیماریوں کے نتیجے میں بگڑ جانے سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو دل کے تعلق میں یاد رکھیں کہ جو دوائیں میں بتا رہا ہوں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو اس خون کی خرابی یا گلینڈز کی خرابی کو دور کر کے اثر انداز ہوتی ہیں. بعض ایسی ہیں جن کا نروز کے ساتھ، اس وائٹل فورس کے ساتھ تعلق ہے جو پیغام بھیجتی ہے، اور بعض ایسی ہیں جو دل میں متبادل انتظام پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. تو اس کا جہاں جس ڈاکٹر ہندو کا بات کر رہی ہیں، اس کا مرا ہوا ٹکڑا دل کا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ احیاء موتا مرنے کے بعد ہی کرے گا. تو یہ مر جائے گا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن اس دنیا میں مردے اس طرح زندہ نہیں ہوتے، روحانی مردے زندہ ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، اس کو وہ دوائیں دیں جو باقی جسم کے، دل کے ٹکڑوں کی حفاظت کریں اور ان کو سپورٹ دیں.